بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں السلام علیکم. سارے انڈیکیٹرز بتاتے ہیں کہ یہ جنگ اللہ کے فضل سے ایران جیت چکا ہے. آپ دیکھیں ڈیگو گارشیا پہ حملے سے باتیں شروع ہوئی، دن شروع ہوا. پھر ان کے شہر پہ دمامہ بتا رہے ہیں میں دنانا کہ کیا ہے، وہ ان کا ایٹمی مراکز ہے، اس کو بھی ٹارگٹ کیا ایران نے. پھر باقی شہروں پہ بھی انہوں نے میزائل پھینکے، ڈرون بھی گیا. تیسرا انڈیکیٹر یہ ہے کہ اب امریکہ نے جنگ کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے. جو ان کی گیلپ سروے ہوتے ہیں اس میں 59% لوگوں نے کہا کہ جنگ فوراً بند کریں. یہ ٹرمپ کو کہا. اب پوری امریکی قوم ایران کے ساتھ کھڑی ہے کہ تم ان پر یہ جو اٹیک کیا ہے وہ اس کو بند کرو. اور وہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں امریکہ نے، ٹرمپ نے ڈبویا ہے. وہ کہتے ہیں یہ خود ڈوبے ہیں اور ہمیں بھی ساتھ لے کے ڈوب گئے ہیں. جو نیتن یاہو کی لمبی تقریر ہے اس میں وہ رو رہا ہے کہ ہمیں امریکہ کی بھی حمایت حاصل نہیں رہی. پر یہ باتیں اب ظاہر کر رہی ہیں کہ اس جنگ کا فاتح کون ہے. 100% ایران ہی فاتح ہے. اب اس کے بعد یہ جو ہماری اپنی گلف کی کنٹریز ہیں، پاکستان ہے، یہ ابھی تک کنفیوز ہیں. سعودی عربیہ اب ان کے ملٹری اٹیچی کو بھیج رہا ہے گھر. تو یہ جو صورتحال ہے، یعنی پاکستان کا وہ نکل آیا کہ انہوں نے تو ایگریمنٹ کیا ہوا ہے 217 میں. جنرل باجوہ نے پاسدارانے انقلاب کے ساتھ کہ ایک دوسرے کے ملکوں پر کوئی بھی حملہ کرے گا تو ہم اکٹھے ہو کے اس کا سامنا کریں گے. اب اس سے پاکستان بھاگ نہیں سکتا. اسی طریقے کا ان کا ایگریمنٹ ہے سعودی عربیہ. تو اب جب پاکستان پھنس رہا ہے تو یہ یقیناً سرتار طور کوشش کرنی چاہیے ان کو کہ سعودی عربیہ، UAE، قطر، یہ
ایران کے ساتھ سامنے نہ آئے، ایک دوسرے کے حلیف ہم ہیں اور یہ بھی حلیف ہو جائیں. اور ٹرمپ کو یہ پریشانی بھی ہے کہ سعودی عربیہ، قطر، دوسرے وہ بھی ہاتھ کھینچ رہے ہیں. پیس بورڈ تو اب گیا جہنم میں، لیکن حماس پہ ان کے حملے جاری ہیں. حماس بھی ان پہ حملے کر رہا ہے، اسرائیل پر. لبنان نے بھی مل کے ایران کے ساتھ اسرائیل پہ حملے کیے ہیں تابڑ توڑ. تو اس محاذ پہ بھی ایران کو فتح حاصل ہوئی ہے. اس میں اب ہمارے جو حکمران ہیں وہ 217 میں تو کر لیتے ہیں، اس سے بھاگ نہیں سکتے. اس لیے یہ تمام جو صورتحال ہے پوری دنیا پہ مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے. یہاں تو وہ کہتے ہیں 1/4 اور زیادہ قیمتیں پیٹرول کی بڑھے گی. پتہ آج بڑھ گئی ہیں، کل کو بڑھ جائے گی. روز ہمارے وزیر خزانہ بتا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم اس کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ ان کا کام نہیں ہے معاملات کو ٹیکل کرنا. ہماری جو جنرل ہیں وہ ان کی کسی بات کے اندر وزن نہیں رہا. عاصم منیر کی کسی بات میں وزن ہی نہیں ہے. وہ تو نوکر ہے امریکہ کا. تو وہ چاہتا ہے کہ یہ پوری پاکستان کی فوج بھی نوکر بنے، پوری فوج، پوری قوم. تو یہ ہے بینٹ آف مائنڈ عاصم منیر کا. ایسا جرنیل ہم نے ساری زندگی بہت سارے آئے، انہوں نے ماشاء اللہ بھی لگائے. ایوب خان، اس نے بھی امریکہ کے ساتھ سودے بازی کی ہوئی تھی. ضیاء الحق صاحب نے بھی کی ہوئی تھی، یحییٰ خان نے بھی کی ہوئی تھی، پرویز مشرف نے بھی کی. لیکن اس طرح سیدھا سینہ تان کے آدمی کہے کہ میں نوکر ہوں امریکہ کا، یہ کسی نے نہیں کیا. ان کو کوئی خیال بھی نہیں ہے. ان کو اب یہ ہے کہ میں نے افغانستان کی جنگ کے جیت کے دینی ہے امریکہ کو تاکہ نوکری پکی ہو جائے. یہ جو پرویز مشرف کا جو تھا 9/11 توڑا بورا، وہ کیا تھا؟ امریکہ نے 9/11 کے بعد ان کو 7 نکات دیے کہ ان کو دیکھ لو، اب ان پہ عمل کرنا پڑے گا. کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ نہیں ہیں؟ پرویز مشرف نے بخوشی اس کو چوم کے آنکھ پہ رکھ کے تمام نکات مان لیے. اس نے جی میرا بھی ایک نقطہ ہے کہ مجھے بھی 8-10 سال بیٹھنے دے. میں کہا تم جاؤ.
اس نے پھر جو ہمارے لوکل مسائل پیدا کرنے والے ہیں، دہشت گرد ہے، وہ اس میں ہم تھے کہ ان سے ہم نپٹ رہیں گے. پھر آپ جمہوریت کو بھول جائیں. تو ہم جیلوں میں ڈال دیے گئے، تورا بورا ہو گیا. ہم نے امریکہ کا نوکر بننا قبول کر لیا، اور اس کی جنگ ہم افغانستان میں لڑ رہے تھے. ہمارے جیکب آباد ایئر بیس، پسنی، گوادر، تمام کے تمام یہیں سے ان کے جہاز اڑتے تھے، یہیں سے ان کے ڈرون اڑتے تھے. تو اپنے پاکستان کی سرزمین پہ ہی لوگوں کو مار کے وہیں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے. ہماری فوج سے تو نہیں پوچھا تھا پرویز مشرف نے، یہ جنرل بتاتے ہیں، میں نہیں بتا رہا. پاکستان کے جنرل جو قریبی تھے پرویز مشرف کے، ان سے بھی کوئی کسی سے مشورہ کیا ہی نہیں. فوج جو ہماری اتنی بیوی کی طبیعت کی ہے، اچھی بیٹی کی تو ساتھ یہ کمانڈر ان چیف کے ساتھ چل پڑی. یہ نہ سوچا یار ہم وہاں پٹھانوں کو مار رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں. شروع سے جب روس آیا اس وقت ضیاء صاحب نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہم ان کو ماریں ہوئے کی بھی چیزیں یہ آپ کو سپورٹ بھی کرنے دیں گے، لیکن پھر میں بھی ہوں، مجھے بیٹھنے دیں، جمہوریت بھول جائیں. تو یہ سودے بازیاں ہمارے جنرل کرتے رہتے ہیں. اب ہمارا عاصم منیر ہے، یہ ان سے بھی آگے کیا ہوا ہے. لیکن ایران کی فتح سے ہمارے ہاں بھی جرنیلوں کی وہ سے اس میں کمی آئے گی. ان کا حکم ویسا نہیں چلے گا. یہ امریکہ کی وہاں افغانستان کی جنگ میں نوکری دے دیں ان کو مار کے، پھر بھی اب ان کا دور نہیں آئے گا، کیونکہ ملک کو چلانا ہے، معیشت آپ کے سامنے ہے، دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے. دنیا جا رہی ہے ایران کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، روس کے ساتھ، اور ہم جا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ. یہ پالیسیاں اب نہیں چلے گی، بدلنی پڑیں گی، اور انشاءاللہ بدلی ہی جائیں گی. مہربانی.